علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت اور آپ کی تخلیق کی جتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو اتنی خوشی نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے، ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ تم دنیا میں جا کے میرے محبوب کا ہوکا لگاؤ کہ میرے محبوب آنے والے ہیں۔ اللہ کتنا خوش ہے اپنے محبوب کو بھیجنے پر کہ تمام نبیوں سے اللہ جو ہے وہ ہوکے لگوا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم 3,000 سال پہلے حضور کی ولادت باسعادت سے 3,000 سال پہلے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں اور حضور کی تشریف آوری کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اور انتہائی ایمان افروز جو یہاں پہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے تو یوں نہیں فرمایا کہ کعبۃ اللہ پر میری تختی لگ جائے۔ عاجزی انکساری کیسی ہے، عاجزی انکساری کیسی ہے۔ پہلے دعا کیا مانگی ہے؟ ربنا تقبل منا، کہ یہ جو کعبۃ اللہ کی تعمیر میرے مولا میں نے کی ہے، اپنی بارگاہ میں میری طرف سے اور میرے بیٹے اسماعیل کی طرف سے قبول فرما۔ اخلاص ہے خلیل اللہ کے دل میں، اللہ کی محبت ہے۔ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر کے کعبۃ اللہ پر اپنی تختی نہیں لگا رہے کہ میں تعمیر کر رہا ہوں یا میں نے تعمیر کیا ہے، لیکن پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کی ایسی تختی لگائی ہے کہ قیامت تک حضرت ابراہیم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ جتنا بھی حج ہے یا جتنا بھی عمرہ ہے، وہاں جو زائرین جا رہے ہیں، چاہے وہ حج والے ہیں یا عمرہ والے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ان اداؤں پر عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا اشتہار، آپ کا ذکر خیر اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا فرما دیا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تختی اللہ نے ایسی لگائی کہ قیامت تک جس امت نے باقی رہنا ہے، اس امت کی نماز کے اندر جو اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر درود شریف کا حکم دیا، تو ساتھ حضرت ابراہیم کے اوپر بھی اور حضرت ابراہیم کی اولاد کے اوپر بھی دروشی پڑھنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم دعا کیا مانگ رہے ہیں 3,000 سال پہلے کہ یا اللہ اب حضور کو بھیج دے، حضور تشریف لے آئے۔ اور اللہ نے ایسی دعا قبول کی کہ مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر، حالانکہ حضرت ابراہیم کے بعد اور بہت زیادہ نبی تشریف لائے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کی سرزمین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کی پیدائش نہیں ہوئی، صرف حضور مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں۔ دیگر نبی زمین کے دوسرے حصوں میں اور دوسرے خطے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم جس محبوب کو مانگ رہے ہیں وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں۔ اور آپ کے خاندان میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد کا جو نسب اللہ نے چلایا ہے وہ حضرت اسحاق میں سے چلا ہے۔ حضرت اسحاق میں سے بہت زیادہ نبی تشریف لائے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم جب حضور کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت کی دعا فرما رہے ہیں، تو جو بیٹے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نا، جو آمین کہہ رہے ہیں، سیدنا حضرت اسماعیل کی اولاد پاک میں سے اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں آنے دیا، صرف میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تشریف لائے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کا ذکر خیر تو کئی ہزار سالوں سے ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لائیں گے۔ آخری جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ، 650 سال وہ اپنی قوم کو حضور کی تشریف آوری سے پہلے بتا رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ وہ عظمتوں والے نبی تشریف لانے والے ہیں۔ پھر وہ گھڑیاں آئیں
اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حضور تشریف لائے۔ کس شان کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جیسے حضور میرے بطن مبارک میں تشریف لائے تو میں اگر جو ہے وہ پتھروں پر پیر رکھتی تو وہ گلاب سے زیادہ نرم ہو جاتے۔ میں کنووں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی، کنویں کا پانی خود میرے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے آتا۔ اگر میں اپنے منہ سے لعاب دہن زمین پر ڈالتی تو اس سے خوشبوئیں مہکتی تھیں۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں اور خواتین کی طرح حضور، جیسے اور خواتین کے ہاں بچے پیدا ہوتے، حضور کی آمد ایسے نہیں ہوئی، میرے پیٹ پر کوئی بل نہیں پڑا۔ حالانکہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عورت ایک مشقت سے گزرتی ہے، جسے قرآن مجید نے بھی بیان کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، جسے قرآن مجید نے بیان کیا کہ ماں کی تکلیف کیسی ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے پوچھا بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد میرے اوپر کس کا حق ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ دلوں کو تھام کے سنے۔ چوتھی مرتبہ جب سائل نے پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا تیرے باپ کا۔ تین حق حضور نے ماں کے بیان فرمایا۔ کیوں؟ کہ بچے کی ولادت کے وقت جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس کرب سے گزرتی ہے۔ ایک سائنسدان کا میں قول پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ بچے کی ولادت کے وقت جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف 70 مردوں میں تقسیم کر دی جائے تو 70 مرد جو ہیں وہ تکلیف سے مر جائیں، ان کی وفات ہو جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہر شاید قدر ادوں پیندی ہے جدوں نکل ہتھاں تو جاندی ہے۔ اگر ماں باپ ہیں نا تو آج ان کی قدر کر لیں۔ ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے، وہ میری ماں ہو یا آپ کی ماں ہو، وہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ وہ جو پیدائش کے وقت جو تکلیف ہے، اگر وہ 70 مردوں میں تقسیم کر دی جائے تو 70 مرد جو ہیں وہ اس درد سے مر جائیں۔ ایک تکلیف 70 مردوں میں جب تقسیم ہوگی تو تکلیف بانٹی جائے گی، تکلیف تو کم ہو جائے گی، لیکن ماں وہ تکلیف اکیلے محسوس کر رہی ہے بچے کی ولادت کے وقت۔ دلوں کو تھام کے سنے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں یہ جو دوسری عورتوں کو یہ تکلیف کے مرحلے آتے ہیں ولادت پیدائش کے وقت، میرا یہ عالم تھا کہ میرے پیٹ پر ایک بل بھی نہیں پڑا اور مجھے ذرا سی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی۔ میرے جسم اطہر سے ایک نور نکلا ہے، خارج من نوری، میرے جسم اطہر سے ایک نور نکلا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے۔ اور حضور کس شان سے تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ، کہ آپ کے جسم اطہر کی یہ کیفیت تھی کہ حضور غسل کیے ہوئے تھے، عطر لگائے ہوئے تھے، بالوں میں کنگھی شریف ہو چکی تھی، اور ختنے مبارک آپ کے ہو چکے تھے، ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ یہ جو ناف بریدہ، ناف کٹی ہوئی ہونا، یہ بہت بڑی عظمت ہے، یہ بہت بڑی شان ہے۔ جو ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر ہیں، کبھی ان سے ملے تو ان سے پوچھیں یہ ناف بریدہ کا کیا معاملہ ہے۔ جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی غذا عورت کی ناف سے اس کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جو خون ہے نا، وہی بچے کی غذا بن رہا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس ناف کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ اب بچہ باہر آ گیا ہے پیٹ سے تو یہ باہر کی غذاؤں کو دیکھے گا، اس غذا کے سلسلے کو منقطع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور پیدا ہوئے نا، اور جو خوش نصیب خاتون حضور کو لے رہی ہیں پیدائش کے وقت، وہ کہتی ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں خوش ہو گئی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ حضور تو ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں، ناف پہلے سے کٹی ہوئی ہے، ناف کا وجود نہیں ہے، تو میں پریشان ہو گئی، اور میں سیدہ آمینہ سے کہنے لگی تھی
کہ غیب سے آواز آئی سیدہ آمنہ سے نہ کہیں، کیونکہ جو بچہ ناف بریدہ پیدا ہوتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا، وہ زندہ نہیں رہتا۔ تو فرماتی ہے میں کہنے والی تھی کہ یہ تو بچہ بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن یہ زندہ نہیں رہے گا، ابھی یہ بات میرے دل سے زبان پر آنے والی تھی، غیب سے آواز آئی خاموش رہ، آج آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں آ رہا، یہ تو امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے محبوب کو ماں کی پیٹ میں رکھ کے اس خون سے اس غذاؤں سے نہیں پالا، ہم نے اپنے محبوب کو ماں کی پیٹ میں رکھ کے بھی جنت کی غذاؤں سے پالا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو وہ محبوب تشریف لائے ہیں، دنیا کی ہر چیز خوش تھی، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم فرمایا بار بار کہ اپنی قوموں کو بتائیں کہ حضور تشریف لائیں گے، اپنی قوموں کو بتائیں کہ حضور تشریف لائیں گے۔ جب اللہ خوش ہے بھیج کر، انبیاء کرام حضور کی تشریف آوری پر خوش ہیں، امتی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خوشی کا اظہار کرے۔ جس محبوب کی وجہ سے ہم خنزیر نہیں بنے، جس محبوب کی وجہ سے ہم بندر نہیں بنے، جس محبوب کی آمد کی برکت سے ہمارے چہرے نہیں بگاڑے گئے، جس محبوب کی آمد کی وجہ سے وہ جو پہلی قوموں پر عذاب تھے ہمارے اوپر اس طرح کا پوری قوم کے اوپر جو عذاب آتا اور پوری قوم ملیا میٹ کر دی جاتی، ہم اس جو ہے وہ عذاب سے محفوظ کر دیے گئے۔ حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے ہمیں گناہ کرتے ہوئے توبہ کی یہ سہولت ملی، وگرنہ پچھلی قوم سے حضرت موسیٰ کی قوم نے صرف ایک بچڑے کو معبود بنایا ہے کچھ دنوں کے لیے، تو حکم کیا ہے اگر توبہ کرنا چاہتے ہو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو پھر تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ لیکن اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا کیے، اس محبوب کی آمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ زندگی کے آخری وقت میں جب تمہاری سانسیں ٹوٹ رہی ہوں صرف ایک مرتبہ کہہ دو کہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تو ہم تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جس محبوب کی آمد کی وجہ سے میری اور آپ کی شکلیں نہیں بگڑیں، جس محبوب کی آمد کی وجہ سے ہمارے چہروں کو خنزیر جیسا نہیں بنایا گیا، بندر جیسا نہیں بنایا گیا۔ حالانکہ کون سے گناہ ہیں جو ہم نہیں کر رہے، کون سی برائیاں ہیں جو ہم نہیں کر رہے، جب اتنے کرم اور بالائے کرم حضور کی وجہ سے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، تو ہم کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حضور کی تشریف آوری پر خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟ دلوں کو تھام کے سنیں، بڑی خوبصورت بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بہت بڑی یہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں اہل حدیث حضرات، ان کے بہت بڑے امام ہیں امام ابن تیمیہ، ان کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم۔ وہ فرماتے ہیں اس میں کہ یہ جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ محبت رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، حضور کی محبت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے انہیں اس خوشی کا اجر دیا جائے گا۔ یہ امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، اور امام ابن تیمیہ بہت پرانے ہیں۔ اس کا یہ جو ہے وہ یہی دلیل ہی کافی ہے کہ یہ میلاد شریف کی خوشی کوئی پاکستان بننے کے بعد شروع نہیں ہوئی، پاکستان کو بنے ہوئے تو 80 سال بھی نہیں ہوئے، یہ تو شروع سے امت کا معمول رہا ہے کہ ربیع النور شریف کی جب گھڑیاں آتی تو پھر جو خوش نصیب لوگ تھے اور حضور کے ماننے والے تھے وہ حضور کی ولادت باسعادت پر محبت کا اظہار کرتے تھے۔ یہاں امام ابن تیمیہ نے جو ایک بات کہی ہے نا کہ حضور کی محبت کی وجہ سے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ بڑا ایک عظیم پہلو ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ شریف میں شاید عرض کیا تھا کہ میلاد پاک پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پر بحث کرنا یہ حرام ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، اور یہ اغیار کی سازش ہے۔ کافروں کو ہمارے حج اور عمرے سے کوئی تکلیف نہیں، انہیں اس بات سے تکلیف ہے کہ جیسے سیدنا صدیق اکبر حضور پر
اپنا سب کچھ لٹانا جانتے تھے، اس صدی کا مسلمان بھی اپنا سب کچھ حضور پہ لٹانا جانتا ہے۔ اہل کفر جو ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہیں۔ صدیوں پہلے حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے، چونکہ وہ امت کے حکیم ہیں، وہ امت کے نبض کو سمجھتے ہیں، صدیوں پہلے انہوں نے کہا تھا ایک جملہ، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کو ان کے بدن سے نکال دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم بھوکی تو رہ سکتی ہے، ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ قوم محبت رسول کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ قوم بھوک تو کاٹ سکتی ہے، پیاس تو کاٹ سکتی ہے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی جان تو دے سکتی ہے، لیکن یہ محبت رسول کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ ساری کوششیں اسی پہ صرف کر رہے ہیں، اسی پہ لگا رہے ہیں کہ ان کے دلوں سے کسی نہ کسی طریقے سے محبت رسول کو نکالا جائے۔ 2.5 سے 3 ماہ کا عرصہ ہو رہا ہے، ویسے تو 3 سال کے قریب کا عرصہ ہو رہا ہے، 2.5 سے 3 سال کا۔ غزہ میں، فلسطین میں 70 سے 80 ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، اور وہ جوان بھی اور بوڑھے بھی اور خواتین بھی اور بچے بھی ان میں شامل ہیں۔ ابھی 2.5 سے 3 ماہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہاں بوڑھے اور بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ غذائی قلت کو روک دیا گیا ہے کہ ہم غزہ تک غذائی جو سامان ہے اسے نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایک لمحے کے لیے فیصلہ کر کے بتائیں، ہاں غزہ کے مسلمان اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے جی، جیسے اسرائیل کہتا ہے، جیسے یہودی کہتے ہیں، ہم ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اقوام کفر کو پہلے دن سے معلوم ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ مسلمان بھوک اور پیاس تو برداشت کر سکتے ہیں، اس کے بغیر تو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ محبت رسول کے بغیر زندہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں سے محبت رسول کو نکال دیا جائے، اس لیے یہ بحث ہے۔ وگرنہ مسلمان یہ بحث کیسے کر سکتا ہے کہ حضور کی تشریف آوری پر خوشی نہیں کرنی چاہیے؟ یہ تو بحث بنتی نہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بحث کرنا حرام ہے۔ تو اقتضاء الصراط المستقیم میں ابن تیمیہ نے بڑی زبردست بات لکھی کہ یہ جو مسلمان میلاد النبی کے ایام میں یہ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ حضور کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے سیالکوٹ میں وطن عزیز کے اکثر حصے میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں رات کو ایک محفل پاک سے واپس آ رہا تھا، ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، بارشوں کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہے اور گلیوں میں گندگی ہے، تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ڈریس بہت اچھا تھا اور مجھے کسی اچھی فیملی سے وہ لگ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان کو رات کو دیکھا، وہ ایک جگہ پر بانس وغیرہ ڈالنے کے لیے نا اپنے ہاتھوں سے گندی مٹی کو صاف کر رہا تھا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو نوجوان جیسے اس کی پرسنالٹی سے لگ رہا ہے، یہ تو گھر میں خود پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھاتا ہوگا، یہ گندگی کو، گلی کی گندگی کو صاف کر کے اس میں بانس کیوں لگا رہا ہے؟ اس نے گلی سجانی ہوگی، اور بھی نوجوان تھے اس کے ساتھ۔ تو میں اس کے پاس رکا اور اس سے میں نے مصافحہ کیا، اور میں نے کہا یار بڑے خوش نصیب ہو تم، یہ اس ٹائم اور گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے بانس ڈال رہے ہو۔ تو اس نے کہا یہ کیا چیز ہے حضرت، میری جان بھی حضور کی محبت پر قربان ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ اس طرح محبت کرنے والوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہو کہ یہ مشرک ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ محبت رسول میں خوشی کا اظہار کرنا اور اس طرح کوشش کرنا یہ ثواب ہے، یہ امام ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں۔ اور جو گزارش میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ مستحب عمل ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ضروری ہیں، یہ جو فرض ہیں آپ اپنے طریقے سے خوشی کا اظہار کریں، لیکن ہر مسلمان پر خوشی کو دل میں محسوس کرنا یہ فرض ہے حضور کی آمد پر۔ یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے۔ جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر بالکل خوشی نہیں، وہ مسلمان نہیں پوری امت کے نزدیک۔ کل کا دن بڑا عظیم دن ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی جو گزارش ہے، کوئی بھی آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو شریعت کی حدود میں رہ کر کریں۔ جو غیر شرعی معاملات ہیں
یہ گناہ کا سبب ہے، یہ جو ہے وہ ثواب کا سبب نہیں۔ دوسری جو چیز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ میرے اگر کسی بیٹے نے، میرے کسی بھائی نے اپنا گھر سجایا ہے یا گلی سجائی ہے، اس کی خدمت میں گزارش ہے، اگر تم یہ محبت رسول کی وجہ سے کر رہے ہو تو پھر اپنی زندگی کو بھی حضور کی محبت سے سجاؤ۔ انسان سود بھی کھاتا رہے، رشوت بھی کھاتا رہے، ظلم بھی کرتا رہے، برائیاں بھی کرتا رہے، اور وہ ربیع الاول شریف میں دیگیں بنا کے بانٹ دے اور کہے جی میں تو بڑی محبت کرنے والا ہوں، میرے سامنے قرآن مجید ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب عمل ہے، لیکن حضور جن مقاصد کے لیے تشریف لائے ہیں ان مقاصد پر عمل کرنا یہ امتی کے اوپر فرض ہے۔ ہم فرض کو چھوڑے ہوئے ہیں اور مستحب کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ایک پہلو اس میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے، اس شخص کا میلاد منانا اور حضور کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا یہ کوئی محبت نہیں جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے جہیز کے سامان کو ضبط کر لیا۔ جو بیٹی کپڑے یا جہیز میں جتنی چیزیں بھی لے کے آتی ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے، وہ خود اس کی مالک ہے۔ اس کا خاوند، اس کی نندیں، اس کی ساس، اس کا سسر اس کے لائے ہوئے سامان کی ملکیت نہیں رکھتے، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کا سامان استعمال کرنا شریعت کی اصطلاح میں جائز نہیں۔ اور جو شادی کے وقت آپ اس بیٹی کو دیتے ہیں، سونا دیتے ہیں اور دیگر چیزیں دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، وہ آپ نے اس کو بطور تحائف دیے ہیں کہ بیٹا یہ تیرے ہیں، ان کو واپس لینا یہ بھی شریعت کی اصطلاح میں جائز نہیں۔ بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے کہ جس نے تحفہ دے کر واپس لیا اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے کہہ کر کے الٹی کر کے اس کو دوبارہ چاٹا ہے۔ ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ ہم جھنڈیاں تو لگا رہے ہیں، گھروں میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہیں میلاد پاک کے، لیکن ظالم اس قدر ہیں کہ اپنی بہو کو طلاق دے دی ہے اور اس کے جہیز کے سامان کے اوپر قابض بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ بیچارے پھر پریشان ہو کے عدالت کا رخ کرتے ہیں، پھر لڑکے والے جھوٹے مقدمات بنا کے ان کو عدالت میں ذلیل کرتے ہیں۔ ایک حق مارا ہوا ہے، دوسرا ان کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اگر میرے گھر پر لائٹیں لگی ہیں یا میرے گھر پر میلاد نبوی کا جھنڈا لگا ہوا ہے تو میرے اوپر فرض ہے کہ حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، اس طرح کا سلوک کرنا اور حضور کی اس سنت پر عمل کرنا یہ میرے اوپر فرض ہے۔ حضور نے تو کبھی کسی زوجہ مبارکہ کا دل نہیں دکھایا، آپ کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ سارے زمانے کے حسینوں سے حسین ہیں، وہ کون سی خوبی ہے جو آپ میں نہیں ہے؟ اپنے ہی آپ کے حسن کے مداح نہیں ہیں، غیر بھی آپ غیر کی نظروں میں بھی صادق ہیں، امی ہیں۔ آپ غیر کی نظروں میں بھی صادق ہیں، امی ہیں۔ کون سی خوبی ہے جو حضور میں نہیں تھی؟ اس لیے پہلی جو گزارش ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بڑھتی ہوئی برائی ہے، ازدواجی زندگی میں ٹھیک ہو جائیں، درست ہو جائیں۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر کے ادھر ظلم کر رہے ہیں پھر یہ کرنا بھی چھوڑ دیں، آپ اس لائق بھی نہیں کہ آپ خود کو حضور کا امتی کہلوائیں۔ دوسری جو گزارش کرنی تھی وہ بڑی اہم ہے۔ سیلاب نے بہت زیادہ ہمارے وطن عزیز میں تباہ کاریاں کی ہیں۔ اس وقت سیلاب کا رخ کچھ علاقوں میں امیر علاقوں کی طرف تھا، جیسے ہمارا عسکری ہے، کینٹ ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، یا لاہور میں وہ کچھ سوسائٹیاں، اس دفعہ سیلاب کا رخ تھا امیر لوگوں کی طرف کچھ، وگرنہ اس سے پہلے جتنے سیلاب آئے ہیں یا ابھی بھی سیلاب کے جو نقصانات ہیں وہ اکثر غریب لوگوں کی طرف ہی ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے سیلاب کے اندر
جب ریسکیو والے ان کو ریسکیو کر رہے تھے تو ایک خاتون کو انہوں نے ریسکیو کیا تو اس نے کشتی کے اندر ایک بکری کو بٹھایا اور ایک صندوق رکھا، جس کی ساری زندگی کی جمع پونجی ایک صندوق ہے اور ایک بکری ہے۔ پھر ہمارے مسلمان اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ نیکی کا کام کرتے ہیں کہ ان تک راشن پہنچانا اور ان تک معاملات کرنے، ان کی مدد کرنا اچھی چیز ہے۔ لیکن کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بڑے مشہور، میرے علم میں نہیں وہ کس طرح کے انسان ہیں، ان کی کوئی ویڈیو تھی، کیونکہ ٹک ٹاکر جو ہیں وہ کافی زیادہ آگے لگے ہوئے ہیں اور وہ سیلاب زدگان تک، وہ اس لیے کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہیں۔ جب وہ کسی جگہ پر راشن دے رہے تھے تو راشن دیتے ہوئے، تقسیم کرتے ہوئے، ایک کوئی 10-12 سال کی بچی ہوگی، جب اس کے قریب پہنچے نا تو اس بیٹی کو دینے لگے تو وہ کیمرے کو بھی اس طرف کیا، یہ میں نے ریکارڈ میں دیکھا ہے، تو اس بچی نے فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپا ہے کہ میری تصویر کہیں کیمرے میں نہ چلی جائے۔ یہ نیکی کوئی نیکی نہیں کہ آپ کسی کی عزت نفس پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس طرح پہلے ہی وہ غمگین ہے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا ان کی آنکھوں کے سامنے بہہ گیا، اب آپ ان کی عزت کو بھی محفوظ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے تصویروں کے بغیر ہی ان کی مدد کو پہنچیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ جس کا گھر گرا ہوتا ہے نا، جس کا سامان اس کی آنکھوں کے سامنے گیا ہوتا ہے، وہی اس درد کو محسوس کر سکتا ہے، دوسرے لوگ اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو ان کے درد میں اضافہ نہ کریں بلکہ ان کے ہمدرد بنیں۔ ربیع الاول شریف کا کل کا دن کوشش کریں، ہاں آپ میں سے کتنے لوگ لنگر شریف لے کے سیلاب زدہ علاقوں میں جائیں اور وہاں جا کے میلاد منائیں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ یہ بہترین میلاد منانے کا اس دور میں یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرعی آداب کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی جو خرافات ہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔